بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض الجنہ کی اہمیت۔ مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس و مطہر اور عطر بیز ہواؤں سے مشکہار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سینوں پر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑتے رہے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان زروں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت بےتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول اور منبر مصطفیٰ کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا ہے۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے: زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد الحرام کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد الحرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے ممتازیت حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینار کاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔